ویسے تو اللہ رب العالمین نے انسان کو پابندی میں ہی رہنے والا بنایا ہے. آج ہم نے ایسے ہی پابندی کو گالی بنا دیا ہے، وگرنہ پابند ہو کر خوشی ہی ہوتی ہے. پابند ہونے کا بالکل غلامی مطلب نہیں ہے. یہاں میرا مطلب ہے خود کو خود پہ ہی پابند کرنا. ہمارا وقت، اخلاق، تہذیب، سوچ، بول چال، کھانا پینا یعنی صحت، سبھی ہم سے پابندی کا تقاضا کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم ہر تقاضے کو الگ الگ نام دیتے ہیں، اور بھلے پابندی کہہ لو بھلے اصول زندگی. ان کو ٹھیک طریقے پر سمجھنے اور اس میں سے خود کے لیے آسانی تلاش کرنے کی بجائے ان میں گھٹن کے نقطے نہ نکالیں تو کوئی 2.5 چیزیں ہیں کہ منع ہیں. اور یہ اصول کل کائنات کے لیے ہے، اسلام اور ایشیا اور امریکہ اور ہندو اور یہودی اور سکھ، ان کے لیے نہیں. اگر خود کے مزاج اور نظریے پہ غور کرنے کی بجائے اور اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے اس میں سے نکلنے کے حل ڈھونڈیں گے تو حل تو نہیں ہے. یہ اوپر والے کا پرچہ ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کا. ماں تو کبھی کمرے میں ہے تو کبھی باورچی خانے میں، کبھی باغ میں ہے تو کبھی کار میں، کبھی دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ. مگر اوپر والا تو شہرک سے بھی قریب ہے، 24 گھنٹے. اور اوپر والے سے آزادی اوپر جا کے بھی نہیں ملنی. اوپر والے کی پابندی میں رہنا ہی آزادی ہے. سب سے پہلے وقت کو ہی لے لیں. وقت پر سوئیں نہیں تو صبح وقت پر آنکھ نہیں کھلتی. جب زبردستی الارم کی گھنٹی پر ہڑبڑا کر اٹھتے ہیں تو جلدی جلدی کام تو نپٹا لیتے ہیں، مگر اکتاہٹ کے ساتھ. اور جو صبح نور آپ کے چہرے پر بھی نور کی طرح نظر آنی چاہیے تھی، وہ اداس شام سی نظر آتی ہے. نہا دھو کر کنگھی پٹی کر کے تو ہر کوئی تازہ دم رکھتا ہے. اس سے اخذ ہوا کہ تازہ اور ہے اور ہر دم اور. وقت کی پابندی نہ کرنا کیسے ہمارے 24 گھنٹے پر اثر انداز ہوتا ہے ہم جان بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ عادی مجرم جو ٹھہرے. مگر چڑچڑاہٹ میں ہلکا پھلکا ذکر ضرور کرتے ہیں. وقت پر سویا نہیں نا، نیند نہیں پوری ہوئی، مگر اس کے لیے کرتے کچھ نہیں ہیں. آج تو اکثر لوگ کہتے ہیں دن ہی رات 10 بجے، یا کوئی کہتا ہے 11 بجے شروع ہوتا ہے. کھانے پہ جانا ہو تو، کسی کو بلانا ہو تو، کسی کو ملنے مبارک دینے یا افسوس کرنے ہو تب بھی، یا فلم دیکھنے کا پلان بنایا تو کہتے ہیں 11 بجے والے شو کی ٹکٹیں لے لیں. سب الٹا ہی چل رہا ہے. الٹا چلنا آزادی نہیں بربادی ہے. ذرا ہماری سمجھ کے ہجے غلط ہو گئے. صحت کا وقت ہے ہاتھ میں. صحیح وقت پر کھانا اور صحیح وقت پر سو جانا اور اٹھ جانا. صحیح کھانا، نہ کم نہ زیادہ، دیکھ کر کھانا، بھوک بچا کر کھانا، موسم کے مطابق کھانا. فریزر کو کوئی خاص پسند نہیں کیا جا رہا، مائکرو ویو کو بھی، زیادہ ٹی وی دیکھنے کو بھی. ہم کہتے ہیں کوئی بھی فیشن آ جاتا ہے کھانے پینے کا، یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، صبح کی تازہ ہوا صحت کے لیے اچھی ہے، شام کے بعد درختوں کے پاس یا نیچے نہ جاؤ. بھئی اس لیے نہیں کہ جن ہوتے ہیں، بلکہ وہ گیس خارج کرتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے. زیادہ گوشت نہ کھائیں، پانی پئیں، تیز دھوپ سے بچیں. یہ سب فیشن نہیں ہے، آزادی بھی نہیں ہے، پابندی ہے اور ہم کو پسند ہے. سو اس پابندی سے ہم کو آزادی نہیں چاہیے. بھلے میں آزاد ملک کا شہری ہوں، آزادی کا لفظ بس لکھنے کے لیے ہے. ہم نہ آزاد ہیں، نہ آزاد ہو سکتے ہیں، اور نہ آزاد ہونا چاہتے ہیں. یہ سب کسی کے لیے نہیں ہے بلکہ میرے خود کے لیے ہے. اخلاق، تہذیب، بول چال، اٹھنا بیٹھنا یعنی سب کے ہی اصول ہیں، اور ہم ان میں کسی سے بندھے ہوئے نہیں ہیں. اخلاقی اصولوں سے جب خود تجاوز کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ تجاوز ہو رہا ہے. بھلا کیسے؟ وہ ایسے کہ جب وہی رویہ کوئی اور آپ کے ساتھ اختیار کرتا ہے تو آپ تبتے توے پہ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی آپ کو پسند نہیں آتا. یہی پسند نہ آنا اصول پسندی ہے. خود کا تجاوز کرنا کبھی تو ہم کو ضروری لگتا ہے، اور ڈھیل دے دو تو اس پہ دھیان ہی نہیں رہا جاتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اور پھر آپ بد سوچ، بد اخلاق اور بد زبان ہو جاتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، پیر پٹک کے چلتے ہیں، کسی بڑے چھوٹے کو خاطر میں نہیں لاتے. یہ آزادی نہیں ہے بلکہ خود کے اندر بند ہونا ہے، خود کو خراب کرنا ہے. فطرت کے خلاف چل کر نہ ہی خوشی ملتی ہے، نہ قبولیت اور مقبولیت، اور نہ ہی آزادی. بلکہ فطرت کے خلاف خود کو تیار کرنا، آمادہ کرنا خود ایک بھرپور جنگ ہے. اس میں جیت کبھی نہیں ہوتی. دل و دماغ کبھی نہیں کہتا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے اور آج سے آپ آزاد ہیں. اگر اتنا ہی سمجھ میں آ جائے، پابندی اور اصول اوپر والے نے بنائے ہیں. سیدھا راستہ کیا ہے؟ جہانوں کے مالک نے بنایا ہے. دل کی آواز سننا، سچ بولنا، پورا تولنا، حق نہ مارنا، انسان کو انسان ہونے کا حق دینا، اور کل جاندار کی تکریم کرنا، یہی آزادی ہے. اس کو آپ خود کی زبان میں جو بھی کہہ لیں.
اسی کو حقیقت مان کے چلیں تو پابندی نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ سونے کے احکامات کو مانیں یا انحراف کریں، اختیار اس کا ہی ہے اور رہے گا۔ جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے خود کے ذہنی سکون کے لیے بہتر ہے۔ ہم بہت سی باتوں پہ تنگ کیوں ہوتے ہیں اور گھٹن کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم زندگی کو مختلف اصولوں پر چلانے لگ گئے ہیں اور وہی ہمیں صحیح لگنے لگ گیا ہے۔ اصل میں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم پر چند پابندیاں ہوتی ہیں تو اس میں یہ آزادی بھی ہوتی ہے کہ ہم سے ان چند اشیاء، اوقات، بات، واقعات کے بارے میں پوچھ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ گھٹن بھی کافی ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا یا کر سکتی، میں وہاں نہیں جا سکتا جا سکتی۔ بتائیں کیا ان سوالوں کو ہم نے صحیح حل کر لیا ہے کہ کیا کیوں چاہا گیا؟ مالک کائنات کو دل و دماغ میں رکھ کر یا حل کیے بغیر ہی ہم چل پڑتے ہیں جہاں سینگ سمائے، اور وہاں سے پابندی اور آزادی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کے خود کے سوال ہونے چاہیے نا، خود سے کرنے کے۔